حضرت فتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بھی کہتے تھے کہ سینے کے سرے سے ناف تک چیرا اور دل نکالا، پھر ایک تشت لایا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے دل کو دھویا، پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک سفید جانور لایا گیا جو گدھے سے کچھ اونچا تھا۔ حضرت جارود نے پوچھا، کیا وہ جانور براق تھا؟ آپ نے کہا کہ وہ بہت تیز چلنے والا جانور تھا، وہ ایک قدم یہاں پر رکھتا تو دوسرا قدم جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں پر رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، میں اس پر سوار ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے چلے، یہاں تک کہ نزدیک والے پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پھر اندر سے پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے کہا، مرحبا، خوب آئے، اور دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے باپ حضرت آدم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہنے لگے، مرحبا، کیا اچھا بیٹا ہے اور کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بھی ویسے ہی سوال پوچھا گیا اور ویسے ہی جواب دیا۔ میں اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یوسف پیغمبر ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر تیسرے آسمان پر پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر دونوں نے کہا، مرحبا، کیا اچھا بھائی ہے اور کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا اور فرشتوں نے اسی طرح کے سوالات کیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب کو اسی طرح کا جواب دیا۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے دیکھا سامنے ادریس علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگے، مرحبا، کیا اچھا بھائی ہے، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر پانچویں آسمان پر پہنچے۔ جب میں اندر پہنچا تو سامنے میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگے، مرحبا، کیا اچھا بھائی ہے اور کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چھٹے آسمان پر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھلوایا تو پھر وہی سوالات پوچھے گئے اور آپ نے وہی پہلے جیسا جواب دیا۔ پھر آپ اندر داخل ہوئے۔ میں نے سامنے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، مرحبا، کیا اچھا بھائی ہے، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ میرا بھائی میرے بعد پیغمبر بن کر آیا اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے۔ میں نے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا،
انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہنے لگے، مرحبا، کیا اچھا بیٹا ہے، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا مجھ کو دکھلائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، جس میں 2 نہریں ڈھکی ہوئی ہیں اور 2 نہریں کھلی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی نہریں ہیں؟ انہوں نے کہا، ڈھکی ہوئی نہریں جنت میں گئی ہیں اور وہاں بہہ رہی ہیں، اور 2 نہریں دنیا میں بہہ رہی ہیں جو نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ پھر میرے سامنے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اس کو پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جانتے ہو یہ پیالہ کیا ہے؟ اسلام کی فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں لوٹ کر آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو آپ نے پوچھا، کہو آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا، ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت 50 نمازیں ہر دن رات میں نہیں پڑھ سکتی، اور مجھے اللہ کی قسم لوگوں کا بہت تجربہ ہے، اور میں بنی اسرائیل پر بہت کوشش کر چکا ہوں۔ آپ ایسا کریں، اپنے پروردگار کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے کمی چاہیں۔ یہ سن کر میں لوٹا اور اللہ تعالیٰ نے 50 میں سے 10 نمازیں مجھ کو معاف کر دیں۔ جب لوٹ کر آیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا رہا؟ میں نے کہا، 10 نمازیں معاف کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، پھر جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ میں لوٹ کر گیا اور 10 نمازیں معاف ہو گئیں۔ اسی طرح میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور ہر بار نمازیں معاف ہوتی گئیں۔ آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ 5 نمازیں بھی بہت ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا، میں اپنے پروردگار سے عرض کرتے کرتے شرمندہ ہو گیا ہوں، اب میں ان 5 فرض نمازوں پر راضی ہو گیا ہوں۔ جب میں آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تمہاری امت کو 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 552۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نیک عملوں کا ثواب نیت ہی سے ملتا ہے، پھر جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، اس کو آخرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ حدیث نمبر 553۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے گیا۔ میرے ساتھ عبید بن عمر لیثی بھی تھے۔ ہم نے ان سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، ہجرت کہاں سے رہی؟ پہلے یہ حال تھا کہ آدمی اپنا دین بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ کر آتا تھا، کیونکہ اس کو فتنوں کا ڈر ہوتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ مسلمان اپنے پروردگار کی عبادت جہاں چاہے کر سکتا ہے، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ نکلتا ہے کہ ہجرت اسی ملک سے واجب ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت آزادی کے ساتھ نہ ہو سکے۔ محض دولت کمانے کے لیے ہجرت کو ہجرت نہیں کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 554۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب مڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کو بد دعا کی
سراقہ بن مالک بن جاشم کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ دعا کیجئے اور مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکلا۔ پھر سراقہ بن مالک بن جاشم مسلمان ہو گئے۔ حدیث نمبر 555۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسلام کے زمانے میں ہجرت کے بعد مہاجرین کا جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر گئے۔ آپ نے ایک کھجور لی اور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ پہلے پہل جو اس کے منہ میں گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا لعاب تھا۔ حدیث نمبر 556۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے سر اٹھایا تو مشرکوں کے پاؤں دیکھے، وہ ہمارے پاس ہو کر ہم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے نیچے جھک کر دیکھا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو آدمیوں کے ساتھ، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ حدیث نمبر 557۔ حضرت سہیل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا کیلنڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور نہ ہی آپ کی وفات سے، بلکہ آپ کے مدینہ میں تشریف لانے سے۔ حدیث نمبر 558۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کی مدت ہے، اس درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حدیث نمبر 559۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے زید بن ارقم صحابی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی تھیں؟ انہوں نے کہا 19 جنگیں لڑی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگوں میں شامل رہے؟ انہوں نے کہا 17 جنگوں میں شریک رہا۔ میں نے پوچھا، آپ کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ انہوں نے کہا عشیرہ۔ یہ غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہو۔ حدیث نمبر 560۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جنگ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، میں نے نگاہ پھیری تو دیکھا میرے دائیں بائیں 2 نوجوان انصاری لڑکے ہیں۔ مجھے ان لڑکوں کو دیکھ کر ڈر پیدا ہوا۔ اتنے میں ان میں سے ایک لڑکے نے چپکے سے مجھ سے پوچھا، چاچا، ان 2 میں ابو جہل کون سا شخص ہے؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کو ابو جہل سے کیا مطلب؟ تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھوں تو اس کو مار ڈالوں گا یا خود مارا جاؤں گا۔ پھر دوسرے نوجوان نے بھی اسی طرح ابو جہل کے بارے میں پوچھا۔ پھر میرے دل سے ان کی طرف سے ڈر نکل گیا اور میں نے اشارے سے ان کو ابو جہل دکھایا۔ اشارہ پاتے ہی وہ دونوں نوجوان ابو جہل پر باز کی طرح جھپٹے اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں نوجوان افرا کے بیٹے تھے۔ حدیث نمبر 561۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، آپ بدر والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سب مسلمانوں میں افضل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی طرح وہ فرشتے جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گئے۔ حدیث نمبر 562۔ حضرت ابو مسعود بدری
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے، اس کو رات میں جنات اور انسانوں کی شر سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ حدیث نمبر 563۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر میں کسی کافر سے لڑوں اور لڑائی میں وہ میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دے، پھر مجھ سے خوفزدہ ہو کر ایک درخت کی پناہ لے اور مجھ سے کہے میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، کیا اب میں اسے قتل کروں؟ جب وہ ایسے کہتا ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر کاٹنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہرگز قتل نہ کرو، ورنہ اس کو وہ درجہ حاصل ہوگا جو تمہیں اس کو قتل سے پہلے حاصل تھا، اور تمہارا وہ حال ہو جائے گا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھا۔ حدیث نمبر 564۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم خندق کھود رہے تھے کہ اچانک ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، خندق میں ایک سخت چٹان نکل آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں خود جا کر اسے توڑتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو بھوک کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور ہم بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے کدال اٹھائی اور اس چٹان پر بسم اللہ پڑھ کر کدال کی چوٹ ماری تو وہ چٹان ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حدیث نمبر 565۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احزاب میں کافر سب بھاگ گئے تو آپ نے فرمایا، اب آج سے یہ کافر ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حدیث نمبر 566۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس آئے اور گھر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چلیے ان پر حملہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس پر حملہ کروں؟ انہوں نے کہا، بنو قریظہ، یعنی کہ یہودیوں کے قبیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے کے لیے چل دیے۔ حدیث نمبر 567۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی حالت میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پہلے ایک گروہ کے ساتھ شروع کی، دوسرا گروہ دشمن کی طرف منہ کیے ہوئے کھڑا رہا، پھر 1 رکعت پڑھ کر یہ گروہ لوٹ گیا اور دوسرے گروہ کی جگہ پر دشمن کے مقابلے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ آئے اور ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا اور یہ گروہ کھڑا ہوا۔ اس نے 1 رکعت جو باقی رہ گئی تھی ادا کی، اور بعد میں دوسرا گروہ کھڑا ہوا، اس نے بھی 1 رکعت جو باقی رہ گئی تھی اسے ادا کی۔ حدیث نمبر 568۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ غزوہ حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 آدمی تھے۔ وہ ایک کنویں پر اترے، اس کا سارا پانی کھینچ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا، اب کنویں میں پانی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ فرمایا، اس کے پانی کا ایک ڈول لاؤ۔ جب ڈول لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر فرمایا، ایک گھڑی خاموش رہو۔ اس کے بعد اس کنویں کے پانی سے تمام آدمیوں نے اور جانوروں نے
اپنے آپ کو سیراب کیا، اس کے بعد وہاں سے چل دیے۔ حدیث نمبر 569۔ حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے سلمہ بن اقوا سے کہا، تم نے صلح حدیبیہ کے وقت کس بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا، موت پر۔ حدیث نمبر 570۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے طواف کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا۔ آپ نے نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صفا مروہ کے درمیان چلے، ہم آپ پر آڑ کیے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کا کوئی مشرک آپ پر حملہ کر دے۔ حدیث نمبر 571۔ حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سلمہ بن اقوا کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا، ابو مسلم یعنی حضرت سلمہ، یہ نشان کیسا؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے غزوہ خیبر کے دن لگا تھا۔ لوگ کہنے لگے، سلمہ مارے گئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے 3 بار اس پر دم کیا، اس کے بعد مجھے آج تک اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 572۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا اور روزے رکھے۔ جب اسفان کے مقام پر پہنچے تو دن کے وقت پانی منگوایا اور پی لیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ نے روزہ کھول لیا ہے۔ پھر مکہ پہنچنے تک آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا ہے۔ حدیث نمبر 573۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس دن مکہ فتح ہوا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے، یعنی حق آیا، باطل مٹ گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے، حق آیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا اور نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ حق سے مراد دین اسلام ہے اور باطل سے مراد بت اور شیطان سے ہے۔ حدیث نمبر 574۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا۔ میں بھی اس میں شریک تھا۔ اس میں ہمارا حصہ مال غنیمت 12 اونٹ کا پڑا اور پھر ایک ایک اونٹ ہمیں اس کے علاوہ دیا گیا۔ اس طرح ہم لوگ 13 اونٹ کے ساتھ گھر واپس آئے۔ حدیث نمبر 575۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم پتوں والی فوج میں شریک تھے۔ اس موقع پر بھوک کی وجہ سے لوگ پتے تک کھا گئے، اس لیے اس کا نام پتے والی فوج پڑ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ سردار تھے۔ ہم کو بہت زیادہ بھوک لگی۔ آخر سمندر نے ایک مردہ مچھلی کنارے پر پھینکی۔ ویسی مچھلی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آدھے مہینے برابر ہم اسے کھاتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ایک ہڈی لی اور اس کو کھڑا کیا تو اونٹ کا سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ جب ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو روزی تمہارے لیے نکالی تھی اس کو کھاؤ، اگر کچھ تمہارے پاس ہو تو مجھ کو بھی کھلاؤ۔ یہ سن کر کچھ لوگ اس کا بچا ہوا گوشت لے کر آئے اور آپ نے کھایا۔